محلہ حسنپورہ۔ میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، انتہائی سادہ لو انسان تھے۔ انہیں لوگ اکثر دھوکہ دے جاتے اور انہیں ہمیشہ میری والدہ ہی احساس دلاتی کہ حاجی صاحب اس بار پھر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر گیا ہے۔ ایک بار ابا جی قربانی کے لیے بکرا خرید لائے۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا لمبا تڑنگا تھا، لیکن بہت کمزور تھا۔ ہاتھ سے چھونے پر پتہ چلا کہ بیچارہ بس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تھا۔ اس سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بس ہر وقت بیٹھا ہی رہتا۔ لمبے لمبے بالوں نے ہڈیوں کو چھپایا ہوا تھا۔ ابا جی نے بتایا کہ بہت سستا مل گیا ہے، ابھی قربانی میں 2-3 ماہ باقی ہیں، اس کی خوب خاطر تواضع کریں گے تو موٹا ہو جائے گا۔ ہمارے گھر سے تھوڑی ہی فاصلہ پر سرسبز فٹ بال گراؤنڈ تھے۔ میں نے سوچا بکرے کو گراؤنڈ میں چرنے کے لیے چھوڑ دوں گا تو اس کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور یوں بھی سنا تھا کہ قربانی کے جانور کی سیوا کرنے کا بہت ثواب ملتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ بکرے کے بہانے مجھے گھر سے باہر جا کر کھیلنے کودنے کا موقع نصیب ہو رہا تھا۔ میں نے بکرے کی رسی تھامی اور باہر نکلنے کے لیے 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ حضرت بکرا آنن فانن صاحب فراموش ہو گئے۔ میں نے اپنے تئیں پورے جتن کر لیے، لیکن بکرے نے تو جیسے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہونے کی قسم کھا لی تھی۔ اتنے میں میری والدہ بھی میری مدد کو پہنچ گئیں۔ میں نے اور امی نے مل کر بکرے کو سہارا دے کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تو امی کی نظر بکرے کے لمبے بالوں کی گہرائی میں چلی گئی، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ اس نے تو اپنے بالوں میں بے پناہ جوؤں کا ایک پورا شہر آباد کیا ہوا ہے۔ بکرے کی نزاکت اور کھڑا نہ ہونے کی سکت بھی ان جوؤں کی ہی مرہون منت تھی۔ ان دنوں خواتین میں سر کی جوئیں ختم کرنے کے لیے DDT، بہت زہریلی قسم کی ایک جراثیم کش دوا کا استعمال عام تھا۔ میں نے اپنی عقل سلیم کا بہترین استعمال کرتے ہوئے امی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں اس کو جوؤں سے چھٹکارا دلانے کے لیے پانی میں DDT ملا کر لگا دوں۔ امی مجھے اجازت دے کر اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ میں نے ایک پرانے پلاسٹک کے لوٹے میں DDT کا محلول تیار کیا اور جھٹ پٹ اس کے بالوں میں مل دیا۔ چند لمحے گزرے تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس بکرے میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی وہ یکدم کھڑا ہوا اور فراٹے بھرنے لگا۔ ہمارے مکان کا صحن بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہم نے گائیں بھینسیں رکھی ہوئی تھی۔ بکرا ایک کنارے سے بھاگتا، پورا صحن عبور کر کے دوسرے کنارے اور پھر وہاں سے واپس۔ اسے بھاگتا دیکھ کر میں چلایا، امی تجربہ کامیاب ہو گیا، دیکھیں بکرا کیسے دوڑ رہا ہے۔ سب گھر والے بھی اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور شاید بکرے کا یہ تیسرا چکر تھا کہ وہ سامنے دیوار سے پوری قوت سے ٹکرایا اور 2-4 سانس لے کر اللہ کو پیارا ہو گیا، اور بیچارہ عید قربان سے پہلے ہی میرے مشورے کی قربان گاہ پر اپنی جان نچھاور کر گیا۔ تھوڑی تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بکرے کی جوؤں کا تو یکسر خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن شاید محلول زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے بکرا پاگل ہو گیا تھا اور وہی اس کی موت کا سبب بنا۔ امی نے بعد میں بتایا کہ پانی میں بہت ہی تھوڑی مقدار دوا کی ڈالتے ہیں، جبکہ میں نے محلول کو بااثر بنانے کے چکر میں مقدار کافی زیادہ کر دی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہمارا یہ مکان دراصل پرانے زمانے کی ایک حویلی تھی جس کے کشادہ کمروں کی چھتیں 20 فٹ سے بھی زیادہ اونچی تھی۔ 2 کمروں میں بہت بڑے بڑے سر والے پنکھے لگے ہوئے تھے، جن کے پر لکڑی کے تختوں کو تراش کر انتہائی مہارت کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ پنکھوں کی جسامت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ شاید ان کا تعلق اس زمانے سے تھا جب بجلی کے پنکھے نئے نئے ایجاد ہوئے تھے۔ کمروں کی چھتیں بہت اونچی ہونے کی وجہ سے ان بھاری بھرکم پنکھوں کو موٹے لوہے کے لمبے پائپوں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ مضبوط پائپ ہونے کے باوجود جب پنکھا حرکت میں آتا تو پورا پائپ یوں ڈولتا جیسے پنکھا چل پڑنے کی خوشی میں ٹھمکے لگا رہا ہے۔ سب لوگ دائیں بائیں ہو کر بیٹھتے، مبادا پنکھے کا سر یا اس کا کوئی پر اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اپنی حدود کو پار کر کے کسی حادثہ کا باعث نہ بن جائے۔ پنکھے کے بالکل نیچے بیٹھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی۔ کمروں کی 2 فٹ سے اونچی موٹی دیواروں کی وجہ سے کمرے نسبتاً ٹھنڈے رہتے، لیکن پھر بھی بہاولپور میں چولستان جیسے صحرا کا حصہ ہونے کی وجہ سے جون جولائی میں اتنی گرمی ہوتی کہ پانی سے بھری بالٹیاں چارپائیوں کے ساتھ رکھی ہوتی
اور ہم چادریں گیلی کر کے اوپر لیتے اور دوپہر کا وقت بمشکل گزارتے۔ پھر کچھ دن ایسے بھی آتے کہ دوپہر کو سخت گرمی ہوتی اور راتیں ٹھنڈی، جو کہ صحرائی علاقوں کا خاصہ ہیں۔ چھت پر اتنی خنکی ہو جاتی کہ آپ کو موٹی چادر یا کھیس اوڑھنا پڑتا۔ بھینسوں کے دودھ کو کاڑھنے کے لیے والدہ نے صحن میں ایک تنور نما چیز بنائی ہوئی تھی، جسے علاقائی زبان میں ہارا کہا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس میں اپلے یعنی تھاپیاں جلا کر اوپر دودھ کا دیگچہ رکھ دیا جاتا۔ دھیمی آنچ پر جب دودھ کڑتا تو اس کی رنگت سرخی مائل ہو جاتی اور اس پر ملائی کی موٹی تہ بھی آ جاتی۔ والدہ نے محسوس کیا کہ ملائی کی تہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دراصل والدہ کا بھتیجا خالق، جو میرا ہم عمر تھا اور ہمارے ہی گھر میں رہتا تھا، وہ روزانہ رات کے کسی پہر اٹھ کر ملائی کے ایک حصہ پر ہاتھ صاف کر جاتا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اسی کی حرکت ہے، لیکن مجھ میں شکایت لگانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ والدہ کی نظروں میں وہ ایک یتیم اور معصوم بچہ تھا۔ اس کے معاملہ میں وہ بے انتہا شفیق اور میرے لیے اتنی ہی زیادہ سخت تھی۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ خالق ملائی کھا گیا ہے کہ نہیں۔ میں ابھی دودھ کے دیگچے کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ والدہ نے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے لاکھ صفائیاں پیش کی، لیکن میری کون سنتا۔ بس پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ بس یوں سمجھے کہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ہم نے بہت اچھا اور سادہ دور دیکھا ہے۔ ان دنوں مسجدوں کو تالے نہیں لگائے جاتے تھے اور نہ ہی مسجدیں کسی خاص فرقے کی ملکیت ہوتی تھی۔ تقریباً ہر مسجد کے ساتھ غسل خانے بنے ہوتے تھے اور 24 گھنٹے بجلی اور پانی کی سہولت موجود ہوتی تھی۔ اس لیے مسجد بچوں کی دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بطور مسافر خانہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ ہمارے محلہ حسن پورہ میں جو مسجد ہے، اس کی بنیاد ہمارے پڑوسی محمود الحسن صاحب کے والد حاجی نور الحسن صاحب نے قیام پاکستان کے فوراً بعد رکھی تھی۔ حاجی صاحب نے 1947 میں تقسیم ہند سے پہلے ICS کیا تھا۔ پاکستان وجود میں آیا تو انہیں بہاولپور کا ڈپٹی کمشنر بنا دیا گیا۔ وہ صرف 2-3 دن ہی ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر بیٹھے تھے کہ ان کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے فائل کی ورق گردانی کی، تھوڑا سوچا کہ اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، کسی بے قصور کو کبھی میرے ہاتھوں نہ کردہ گناہ پر ناحق سزا مل گئی یا کوئی اور بے انصافی ہو گئی تو اپنے اللہ کے حضور کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ خوف خدا دل و دماغ پر کچھ ایسا اثر پذیر ہوا کہ استعفیٰ لکھا اور گھر آ گئے۔ اپنا ذاتی گھر تھا اور کچھ زمینیں تھیں۔ 3-4 مکان کرایہ پر چڑھائے ہوئے تھے۔ گھر کے سامنے ایک مکان کو تڑوا کر وہاں مسجد بنوائی اور امامت کے فرائض خود سنبھال لیے۔ ساری عمر تہجد سمیت سب نمازوں کی امامت خود ہی کرواتے تھے۔ جب بہت ضعیف ہو گئے تو مسجد کا نظم و نسق میرے والد صاحب کے حوالے کیا اور خود گھر کے ہی باہر کی طرف بنے ہوئے ایک بیڈ روم میں تا دم آخر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی شکل کسی کو نہ دکھائی۔ دروازے کے نیچے سے کھانے کی ٹرے اندر کر دی جاتی اور خالی ٹرے بھی دروازے کے نیچے سے ہی باہر سرکا دی جاتی تھی۔ ایک روز جب کھانے کی ٹرے دروازے کے نیچے سے اندر کی گئی اور اندر سے اٹھائی نہ گئی تو گھر والوں کو تجسس ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر توڑ دیا گیا اور اعتکاف کی حالت میں فوت ہو جانے والے حاجی صاحب کی میت کو باہر نکالا گیا۔ ان دنوں مسجدوں میں کیونکہ مسافر بھی ٹھہر جایا کرتے تھے، یہ روزانہ کا معمول تھا کہ میری والدہ مغرب کے بعد مجھے مسجد بھیجا کرتی تھی کہ جب سب نمازی مسجد سے نکل جائیں تو دیکھنا کہ کتنے مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بتا کر آنا کہ میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ روزانہ تو نہیں، لیکن اکثر کوئی نہ کوئی مسافر ٹھہرا ہوتا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہوٹل والے رہتے تھے۔ ہوٹل والے انہیں اس لیے کہتے تھے کہ ان کا ایک چھپر ہوٹل تھا۔ چھپر کی چھت کے نیچے چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں۔ کچی مٹی کا بڑا سا چبوترا تھا جس میں تنور لگا ہوا تھا۔ اس چبوترے کے سامنے کی طرف 2-3 چولہے تھے۔ چولہوں پر رکھے ہوئے سالن کے دیگچوں کے پیچھے بڑی سی توند والے چاچا نواب دین کسی نواب کی طرح شان و شوکت سے آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوتے۔ چھپر کے کونے پر رسیوں سے لٹکتی ہوئی دھوئیں سے اٹی پلیٹ کو غور سے پڑھیں تو ہوٹل کا نام نواب ہوٹل لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کے 2 بڑے بیٹے اسلم اور اکرم
दोनों स्कूल से छुट्टी के बाद वेटर बन जाया करते थे। अकरम मेरा क्लास फेलो था। एक दिन स्कूल में महकमा तालीम के इंस्पेक्टर आए हुए थे। सब बच्चों से एक ही सवाल पूछ रहे थे, व्हाट इज योर फादर? आपके वालिद क्या करते हैं? अकरम की बारी आई तो उसने जवाब दिया, सर माई फादर इज नवाब होटल। सर मेरे वालिद नवाब होटल हैं। मेरे बड़े भाई साहब के हम जमात और बहुत ही गहरे दोस्त चौधरी अब्दुल रशीद हासिलपुर के नज़दीक एक कस्बा बख्शन खान के रहने वाले थे। वो MBBS का इम्तिहान देने के बाद अपने घर चले गए थे। कुछ अरसा बाद जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी हो चुकी है। मेरे भाई साहब ने जब पूछा कि उन्हें मदऊ क्यों नहीं किया गया तो चौधरी साहब ने हमें ये बताकर हैरान कर दिया कि शादी से एक रोज पहले तक उन्हें खुद पता नहीं था कि कल उनकी शादी होने वाली है। इस बारे में उन्होंने मजीद बताया कि हमारा पूरा खानदान पुश्त दर पुश्त इसी कस्बा में आबाद है। साल में एक बार तमाम घरों के सरबराहों की एक मजलिस मुनक्कद होती है। उसमें खानदानी बुजुर्ग आपस में रिश्ते तय करते हैं और ऐलान करते हैं कि कल इज्तिमाई शादियां होंगी। तमाम दूल्हे साफ सुथरे कपड़े पहनकर इतने बजे मस्जिद पहुंच जाएं। किसी किस्म के तकल्लुफात के बगैर वक्त मुकर्ररा पर सब निकाह सादगी से मस्जिद में ही पढ़ाए जाते हैं। हर दूल्हे का वालिद सिर्फ चंद किलो चौहारे अपने हमरा लाता है। महर की मुनासिब रकम का तयन भी पहले ही कर लिया जाता है। जहेज देने की सख्त ममानियत होती है। जिसने अपनी बेटी को कुछ देना है तो उसकी नुमाइश नहीं की जाती, बल्कि जो कुछ देना होता है छुपा कर देते हैं। बस इन वजूहात की बिना पर ही डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब को भी खबर न थी कि अचानक ही उन्हें 1 से 2 कर दिया जाएगा। काश ये रिवाज पूरे मुल्क में आम हो जाता तो किसी गरीब की बेटी के बालों में बिन ब्याहे चांदी ना झलकती।